سورہ زخرف آیت نمبر 26 سورہ زخرف کا تیسرا رکوع اور 25ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا۔ یہاں باپ سے مراد آپ کا چچا آزر ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد موحد تھے، مومن تھے۔ عربی میں لفظ ابن باپ کے لیے، چچا تایا کے لیے، دادا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اننی براء مما تعبدون، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے، الا الذی فطرنی، سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا، وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس توحیدی کلمے کو جو فرمایا تھا کہ میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، اپنے اس کلمے کو آپ نے اپنی نسل میں باقی رکھا، تو آپ کی اولاد میں موحد، مومن اور توحید کے داعی ہمیشہ رہیں گے۔ لعلہم یرجعون، کہ کہیں وہ باز آئیں، یعنی تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور یہ دین برحق قبول کریں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں تنبیہ ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تمہیں اپنے باپ دادا کا اتباع کرنا ہی ہے تو تمہارے باپ دادا میں جو سب سے بہتر ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اتباع کرو اور شرک چھوڑ دو۔ اور یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو جب سیدھے راستے پر نہ پایا تو ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو باپ دادا سیدھے راستے پر ہوں، دین حق رکھتے ہوں، ان کا اتباع کیا جائے، اور جو باطل پر ہوں، گمراہی میں ہوں، ان کے طریقے سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، یعنی کفار مکہ کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کے فائدے دیے، لمبی عمریں عطا فرمائیں، اور ان کے کفر کرنے کے باوجود ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ فرمائی۔ حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، یعنی ان کے پاس قرآن پاک آ گیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن ترین نشانیوں اور معجزات کے ساتھ رونق افروز ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام واضح طور پر بیان فرمائے، اور ہمارے اس انعام کا حق یہ تھا کہ یہ کافر توبہ کر کے ایمان لاتے اور اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آیا، قالوا، وہ بولے، هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن
ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر، یعنی مکہ مکرمہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں نہ کیا گیا؟ بڑے آدمی سے مراد ہے وہ شخص جو کثیر المال ہو اور عظیم اس کے پاس نوکروں کی، غلاموں کی جماعت ہو، وہ جتھے دار ہو، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دو بڑے آدمی ہیں ہمارے دو شہروں کے، یعنی مالدار ہیں، بہت بڑا جتھا ان کے پاس ہے، تو یہ قرآن نازل ان پہ کیوں نہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا رد فرماتا ہے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت بانٹتے ہیں؟ یعنی کہ نبوت کی کنجیاں، چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ جس کو چاہیں دے دیں۔ کس قدر جاہلانہ بات کہتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان میں ان کی زندگی کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، تو کسی کو غنی کیا، مالدار کیا، کسی کو فقیر غریب کیا، کسی کو قوی طاقتور کیا، کسی کو ضعیف کمزور کیا۔ مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کو بدلنے اور ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی طاقت قدرت نہیں رکھتا۔ تو جب دنیا جیسی قلیل چیز میں کسی کو اعتراض کی مجال نہیں، جرت نہیں، تو نبوت جیسے منصب عالی میں کیا کسی کو دم مارنے کا موقع ہے؟ کس کی مجال ہے کہ وہ اعتراض کر سکے؟ ہم جسے چاہتے ہیں غنی مالدار کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مخدوم آقا بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں فقیر غریب کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خادم نوکر بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں امتی بناتے ہیں۔ امیر کیا کوئی اپنی قابلیت سے ہو جاتا ہے؟ ہماری عطا ہے، جسے جو چاہیں کریں۔ وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، اور ان میں ایک دوسرے پر درجو بلندی دی، یعنی قوت میں، دولت میں، دنیاوی نعمتوں میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا کی۔ لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيًّا، کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے، یعنی مالدار فقیر کی ہنسی کرے، غریب کا مذاق اڑائے۔ یہ قرطبی کی تفسیر کے مطابق ہے۔ دوسرے مفسرین نے سخریاً ہنسی بنانے کے معنی میں نہیں لیا ہے، بلکہ اعمال اور اشغال کے مصغر بنانے کے معنی میں لیا ہے۔ مطلب یہ کہ تاکہ ایک دوسرے کو مسخر کرے، تو کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی سیٹھ ہے، کوئی نوکر ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے دولت و مال میں لوگوں کو متفاوت کیا، جدا جدا کیا، تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعے خدمت لے اور دنیا کا نظام مضبوط ہو۔ غریب کو ذریعہ معاش ہاتھ آئے، غریب کی روزی کا ذریعہ ہو، اور مالدار کو کام کرنے والے بہم پہنچیں، مالدار کو مزدور مل جائیں۔ تو اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں کو کیوں غنی کیا، مالدار کیا، فلاں کو فقیر غریب کیوں کیا؟ اور جب دنیاوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا، تو نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو کیا تابع سخن اور حق اعتراض؟ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے سرفراز فرمائے۔